اجے نہ کرے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین. معزز سامعین، ناظرین، صدائے عوام چینل سے لائیو بات کر رہا ہوں. میں آپ کا میزبان قاری محمد عبدالرؤف قادری. صدائے عوام چینل کی افتتاحی تقریب ہے. اس میں ابھی تلاوت کلام مجید اور پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے آیات مبارکہ تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے کی سعی کروں گا. آئیے تلاوت کلام مجید سے ہم مستفیض ہوتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو توجہ کے ساتھ قرآن پاک سنتا ہے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھتا ہے تو اللہ کریم نے اس کے ساتھ رحم و کرم کا وعدہ فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پیش کرتا ہوں، جو کہ کلام ہے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور انتہائی معروف کلام ہے، سنیے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے مستفیض ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی،
سب سے اولا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ہم ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جیسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا
ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. اور انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. امید کرتا ہوں آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الجمعہ سے میں پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کروں گا اور ان کا ترجمہ اور تفسیر مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کی سعادت سے بہرہور فرمائے. سورہ جمعہ شریف کی پہلی آیہ مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس کا ترجمہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. اس کی تفسیر جو تفسیر صراط الجنان سے ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا، یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس کے تحت یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی تسبیح بیان کرتی ہے. تو تسبیح کی 3 اقسام یہاں پر بیان کی گئی ہیں. یعنی تسبیح جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. پہلی تسبیح ہے خلقت کی تسبیح. وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات
اور اس کی پیدائش، خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ پہلی تسبیح ہے جو خلقت کی تسبیح ہے۔ اور دوسری تسبیح جو ہے وہ ہے معرفت کی تسبیح۔ معرفت کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔ اور جو تیسری تسبیح ہے وہ ہے ضروری تسبیح۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے، اور معرفت کے بغیر ہی جو ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے۔ یہ تین طرح کی تسبیح اس تفسیر کے اندر بیان کی گئی: خلقت کی تسبیح، معرفت کی تسبیح اور ضروری تسبیح۔ آگے آتے ہیں دوسری آیہ مبارکہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے تفسیر کی طرف۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے۔ انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت نبی امی، اس کی تین وجوہات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، تو ان میں سے تین وجوہات ملاحظہ ہوں۔ پہلی، آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے۔ کتاب شعیاء میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی، یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کے باوجود، علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی۔ خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلہ سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم آلہ اس کے زیر فرمان ہو، قلم آلہ اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتاب کی کیا حاجت؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے تھے۔
پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس سے حاصل ہونے والی جو معلومات ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، دل کی پاکی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہے۔ دل کی جو پاکی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال جو ہے یہ پاکی کے اسباب ہے۔ دوسرا، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ قرآن و حدیث کو یعنی کہ سمجھنا جو ہے وہ آسان تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ یہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے ہیں، یعنی حضور جو تشریف لائے ہیں تو قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ تیسری بات جو آیت مبارکہ سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ کسی صورت حدیث کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اگر ان کو بندہ نکال دے اور کہے کہ میں صرف قرآن سے ہی روشنی حاصل کرتا ہوں تو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت کے لیے جس طرح قرآن کی ضرورت ہے اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور 5ویں بات جو ہے بیان کی گئی وہ یہ ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ بھی کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری علوم بھی عطا فرمائے، باطنی علوم بھی عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے علوم غیبیہ اور علوم ظاہریہ سے بھی سرفراز فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جہت کے اندر دیکھیں شان وراء الورا ہے، بلند سے بلند تر ہے۔ جس طرح کہ مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر کہتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری کو دیکھیں، یعنی بلندی کی طرف جب دیکھنا ہو تو سر اوپر، چہرہ اوپر اٹھانے کے لیے سر پیچھے کی طرف جاتا ہے، تو ٹوپی اگر سر پہ ہو تو وہ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، بہت اونچا دیکھنا ہو تو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری کو دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیری۔ یا رسول اللہ دنیا کے بڑے سے بڑے قد داور، وہ علمی قد والے ہوں، حکمت والا قد ہو ان کا، یا جس لحاظ سے بھی بڑے مرتبے مقام والے ہوں، کوئی بھی آپ کی بلندی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جو عروج، جو عزتیں، جو بلندیاں، جو کمالات اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے۔ تو اسی طرح
جس طرح ہر کمال کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے وراء الورا ہیں، بلند و بالا ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کے اندر بھی تمام انبیاء سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ کریم نے سب انبیاء سے بھی زیادہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں خالق کائنات جل وعلا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ دیکھتے رہیے صدائے عوام چینل، اور چینل کو سبسکرائب بھی